کوئی بندہ جان بوجھ کے نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو یا حلال یا حرام رزق سے اپنے بچوں کو پالے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں حلال رزق عطا کر, اور ہر کوشش یہ کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں اتنا دے کہ غیروں کا محتاج نہ بنا. ہے نا, یہی تو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن عزیزان محترم آپ غور کریں, فکر کریں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, سارت بجا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ حلال رزق عطا کر. یعنی سارا معاملہ کائنات میں رزق کا ہے. سارا معاملہ رزق کا ہے. اگر تم نے پیٹ بھر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پروردگار ہم گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں. اس لیے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں یا جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ معقول حالات اچھے نہیں ہیں, مجبوری طور پر کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں. یہ پیٹ اتنا ظالم ہے یا نہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ معقول ایسا رزق عطا کر کے تاکہ ہم عذاب سے محفوظ رہیں. تو عزیزو ہر کوشش میں نے کر لی, لیکن جو ہمیں چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا. توجہ ہے تم نے پر آج ایک بیٹے نے اپنے باپ کی برسی کی مجلس رکھی ہے, اس کو احساس کرنا چاہیے آپ کو کہ آج جو دور چل رہا ہے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے حالات کیوں خراب ہیں. آج تو لاک ڈاؤن نہیں ہے نا, لاک ڈاؤن ختم ہوئے کتنا دن ہوا؟ سوال پڑے محمد والے محمد. آج تو حالات خراب نہیں, لیکن بہرحال ہم ایک سے پوچھئے مولانا حالات بڑے نامطابق. بہت کم افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ, ہے یعنی بہت کم افراد آپ کو ایسے ملیں گے اللہ تیرا کرم مولا تیرا شکر ہے معبود مولانا بہت خدا کے لاکھ لاکھ شکر. بہت کم افراد ایسے ملیں گے. ہر آدمی نہیں مولانا حالات بڑے خراب ہے. کیوں خراب؟ جہاں سے اچھے ہونے تھے انہی کو تم نے چھوڑا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا, مجلس کے فلسفے الگ ہیں, عبادت کے فلسفے الگ ہیں, نمازوں کے فلسفے الگ ہیں. رزق نے جو ساتھ چھوڑا ہے, ہم کو جہاں سے رزق ملنا تھا ہم نے انہی کو چھوڑ دیا. اگر انہیں ہم گلے لگا کے رکھتے تو رزق ہمیں ڈھونڈتا, ہم رزق کو نہ ڈھونڈتے. ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے, آپ کو پتا میرا موضوع یہ دیتا ہے اور سارے ثواب میں اس کے علاوہ میں کچھ پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں. اور میری اپیل بھی ہے, گزارش ہے معتبانہ, میں گزارش ہر عالم سے, ہر ذاکر سے, ہر خطیب سے ہی کرتا ہوں کہ کم سے کم اس سال ثواب کی مجلس میں اتنا ذکر ہو کہ جب مجمع یہاں سے جائے تو ایک بیٹا اس مجلس کے بعد صبح جب اگلی ہو تو ان کے باپ کو سلام کر کے مجلس ہو گئی. صلوات پڑھے محمد والے. آج حالات کتنے خراب, تو رزق کی تلاش میں پوری کائنات اور اس گھمی کو چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ میرے پالنے والے معاملہ کیا ہے؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق امام کی بارگاہ میں بندہ پہنچا, ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتا ہے جب نظر آ حالات بڑے نامطابق, کیا کروں, کس زمانے میں جاؤں, کہاں جاؤں. آپ کے ہوتے ہوئے میرا بھائی کو امام نے اوپر سے نیچے کر دیکھا. اچھا اس کو بھی پوری امید ہوگی نا کہ ان کے دروازے پر آیا ہو کہ جہاں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے دروازے پر آیا ہو کہ جہاں پر انسان آنے کے بعد انسان نہیں رہ جاتا بلکہ اس سے فتح فرشتہ کہلانے لگتا. اس کو تو پوری امید ہوگی نا کہ اب ان کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے. امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولا آپ کے ہوتے ہوئے حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر اسلام میں خودکشی جائز ہوتی تو خودکشی کر لیتا. امام نے کہا ایسے حالات کیوں خراب ہو گئے؟ توجہ رہے جملے پر, اتنے حالات کیوں خراب ہوتا؟ آج عجیب بات ہے, عجیب ماحول ہے, عجیب فیشن ہے.
ہر ماں باپ پریشان ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے، ہر ماں باپ پریشان ہے کہ میری بیٹی کا گھر بسے، ہر ماں باپ پریشان ہے کہ ایک اچھی بہو آئے۔ اچھی بہو ڈھونڈنے سے پہلے اچھی بیٹیاں بناؤ تاکہ وہ بہو گھر کو آباد کرے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی آپ کیا ہوا یار، بولو نہیں بولو، کہو نہیں تو آج حالات تو چل رہے ہیں، انسان کہے نہ کہے، لیکن زمانہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہر آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا اور اس نے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کبھی سنا؟ چونکہ ساری عبادتوں میں ماں باپ ہمارے ہاں کہیں آتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماں باپ نے پیدا کر دیا اس کے بعد سوال کیا ہوتا ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ امام فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے عذاب سے ڈر، جس دن تو نے یہ احساس کر لیا کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ان کے وجود سے تیرا شجرہ بچا ہے، ان کے وجود سے تیرا کردار بچا ہے۔ جس دن ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، نہ تیرا وجود رہے گا نہ تیری کمائی کا وجود بچے گا۔ پہلے ان کو پہچان، یہی تو سب کچھ ہے۔ امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اپنا چہرہ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اچھا آپ یقین کریں کہ امام کے پاس آنے کے بعد 100% یقین ہوگا نہیں کہ امام اشارہ کرتے ہیں کہ تو ساتھ پوچھتے کھائیں گی، ہے یا نہیں ہے؟ ہونا تو ہی چاہیے۔ اور امام کے پاس آیا کہ اپنا زہرا کے پاس آیا، چھٹے امام کے پاس آیا، امام نے یہ نہیں پوچھا نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، یہ نہیں پوچھا جمعہ میں شرکت کرتا نہیں کرتا، یہ نہیں پوچھا کہ تسبیح و تحلیل کتنی کرتا، امام نے ایک ہی جملہ پوچھا، تینوں یاد رکھو۔ آج حالات کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام اللہ کہتا ہے اگر میں اپنے بعد کسی کا سجدہ واجب کرتا تو وہ ماں باپ تھے، اور ہمارے یہاں سب کچھ ہے سوائے ماں باپ کے، کچھ کیا ہی نہیں ماں باپ نے ہمارے ساتھ۔ یقین جانو اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو ملک الموت کو بھی اللہ دروازے پر نہیں بھیجتا۔ پتہ چلا اب آپ کو احساس ہوا کہ جس کو ہم اپنی زبان میں حالت احتضار کہتے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے ذہن کا، ہمارے علم کا، خدا نہ کرے کسی کو حالت احتضار ہو جائے۔ حالت احتضار سمجھ رہے نا؟ دم نہیں نکل رہا، اپنی یو پی کی زبان میں کہے تو کھرا لگا ہوا اور ایک آواز عجیب سی ہو آ رہی ہے، ایک دہشتناک معاملہ ہے، منظر عجیب ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کی نماز ختم ہوئی اور نماز میں دعا ہوئی کہ اللہ فلاں کو شفا دے، عقیدہ اپنا پہچانو، ذہن کتنا گندا ہے، فلاں بندہ بیمار ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ اسے شفا دے، آپ نکلے باہر، اچھا وہ بیمار ہے اور نہ نماز جاؤ، لو فیصلہ خود ہی کر لیا، اور فلاں کی برائی کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اللہ نماز میت کی چوتھی تکبیر میں کہہ رہا اللہم لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بنا۔ اے معبود اس میت حاضرہ کے سلسلے میں، مولوی بھی کہہ رہا، پوری عوام کہہ رہی، اس میت حاضرہ کے سلسلے میں سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا۔ جب وہ مرنے کے بعد برائی نہیں سنتا تو زندگی میں تو کون ہوتا اس کی برائی کرنے والا؟ جب وہ مرنے کے بعد جب میں جانوں میرا بندہ جانوں تو کون ہوتا برائی کرنے والا؟ اور آج جانتے اور نہ یہ کریں اور نہ یہ کریں۔ میاں خدا سے دعا کرو کہیں تمہارے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو جائے۔ اب تب سے عجیب ہو رہے صاحب، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، اور حالت کیا ہے پتہ کیا ہے؟ یہ نماز کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ روزے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بڑی سی بڑی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے تمہیں احساس دلایا ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے نظر پھیر لو گے تو پہلا جھٹکا تمہارے لیے یہ۔ نماز روزہ تو بہت دور کی چیز ہے، اگر ماں باپ سے نظر پھیر لیا۔ آج پتہ ہے گھر کے حالات کیا ہیں؟ آج پتہ ہے بزرگوں کے حالات کیا ہیں؟ آج حالات یہ ہے کہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو گودوں میں کھلاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ محبت سے کھلا رہے ہیں یا ڈر سے کھلا رہے ہیں؟ سوچا آپ نے نہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کا کھانا نہ ملے۔ لعنت ہو ایسے گھرانوں پر اور لعنت ہو ایسی فکروں پر۔ کہاں ہیں آپ؟ اس ماحول میں زندہ ہیں۔
اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا ہمارا کلمہ پڑھے تو ان بزرگوں کو اٹھ کے صبح سلام کیا کرو. اللہ رزق بھی عطا کر دے گا, اللہ عزت بھی تمہیں عطا کر دے گا. لیکن ہر چیز ہمارے یہاں خالی ماں باپ ہی نہیں ہے. آج پوزیشن کیا ہے پتا, ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا, آج کے 50 سال پہلے, آج کے 60 سال پہلے جب لوگ کا وجود بھی نہیں تھا, ہوتا کیا تھا, اولادیں زیادہ ہوتی تھی, مخلص لوگ تھے, ایمان پرست لوگ تھے, اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, لیکن ان پڑھوں سے وہ جاہل اچھے تھے. اولادیں ہوا کرتی تھی, کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, ماں کم پڑھی لکھی ہوتی تھی, باپ کم پڑھے, کھیتیوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے, لیکن ماں صبح 4 بجے بچے کو بستر سے تماچا مار کے اٹھا دیتی تھی, اٹھ فرشتہ رزق کے لیے کھڑا. اور آج کا فیشن کیا ہے, بڑا گھر وہی ہے جہاں 11 بجے کے بعد صبح ہو. بولا تو یار حق بات بھی نہیں بولتے ہو تو پھر آپ جانو آپ کا کام کرے. پھر یہ شکوہ کرتے ہو کہ بیٹے عزت نہیں کرتے, پھر یہ شکوہ کرتے ہو کہ بہو چائے نہیں دیتی. آج حالات کیا پتہ ہے آپ کو, لوگ روتے ہیں. آج زمانہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد پریشان. امام نے فرمایا, جانتے ہو آپ کو, امام نے فرمایا کسی کی عبادت پر, نماز پر, روزے پر, حج پر, زیارت پر, کربلا پہ چل جاؤ اس سے کہ یہ بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے. اگر دیکھو کوئی جوان بچہ کامیابی کے زینوں کو طے کرتا ہوا معراج کی منزلوں کو طے کر رہا ہے, اور ساری قومیں کہنی کیا کہنا ہے اس بچے کا, کیا کہنا ہے بچے کا, تو اس کی نمازوں کو نہ دیکھنا, اس کے روزوں کو نہ دیکھنا, اس کی عبادت کو نہ دیکھنا, اس کے کربلا جانے کو نہ دیکھنا, بلکہ یہ دیکھنا کہ اس کے ماں باپ اس سے کتنا خوش ہے کہ پوری دنیا ایک طرف, یہ اکیلا ایک طرف ہے. جب ماں باپ کی دعا کا یہ عالم ہے تو سیدہ کی دعا کا عالم کیا ہوگا. صلوات پر جمع. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ابھی سویرا ہے. اس زمانے میں کم پڑھے لکھے ہوتے, لیکن اگر 5 بچے تو 3 بچے گورنمنٹ سروینٹ ہوتے تھے نہیں. آج کے ایم اے بی اے اس وقت 8واں گورنمنٹ سروینٹ. آج کیوں نہیں نوکریاں مل رہی, آج کیوں نہیں کامیابی کی طرف بڑھ رہے؟ اس لیے کہ ذرا سے پروان چڑھے, جس ماں باپ نے اتنی زحمتیں اٹھا کے تمہارے گھر بسائے, تمہارا گھر بسا, تم نے ماں باپ کا گھر برباد کر دیا. اور اس کے بعد عالم کیا ہوتا ہے پتہ ہے, نہیں وہ یہاں گزارا نہیں ہو سکتا. بچوں کی لائف کا معاملہ, تم سے پوچھو تمہیں ماں باپ نے کہاں پالا ہے, اسی بستی میں پالا ہے نا, اسی گاؤں میں پالا ہے نا. نہیں صاحب پردے ضروری ہے, اس نے کہا پردے ضروری. اچھا ایک نظریہ اور بھی لوگ اکثر بیشتر نہیں ہوتا, ضروری نہیں کہ بمبئی میں چھوٹے روم ہیں, بڑا سٹی ہے, چھوٹی جگہ ہے. شریعت اس بات یہ جانے کہ ایک ہی روم میں سب رہیے, دور جتنے بھی ہو. میری طرف دیکھ رہے تب سمجھ میں آ گیا, چونکہ لفظوں میں وہ بات نہیں تو میں چاہے نہیں سمجھاؤں گا. ضروری نہیں کہ ایک روم میں سب رہیں, چاہے جتنی دور رہو, ماں باپ کو یہاں سے دور نہ کرو. دور رہنے سے مسئلہ نہیں ہوتا, یہاں سے دور نہ کرو. جس دن یہاں سے ان کو تم نے دور کر دیا, اللہ تمہیں اپنی عبادت سے دور کر دے گا. اور یہ ہے تاریخ اٹھا کے پڑھی. چڑیوان سے بندہ فرماتا, مولا کیا کروں, حالات بڑے خراب ہے, کام محنت نہیں کرتے, کام محنت کرتا ہوں, کام نہیں کرتے, کام والا کام کرتا ہوں, کا زحمت کش کام والا اتنی زحمت کرتا ہوں کہ صبح سے شام ہو جاتی. ساری باتیں پوچھنے کے بعد امام نے ایک تو جملہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے گا نہیں پڑھتے, روزہ رکھتے. اور جو ہے نا, یہ تو بات کا مرحلہ ہے, پہلے یہاں تو آؤ, اس کے بعد مولا سب کرتا ہوں. مولا پتہ نہیں کیوں اللہ روٹ گیا, بڑے اچھے حالات, جملہ سنا, بڑے اچھے حالات. میں کہہ رہا ہوں اگر سلمان و ابو بکر بننا چاہتے ہو, ان بزرگوں کی ہتھیلیوں کو چوما کرو, اللہ تمہیں اتنا مستقبل بنا دیتا کہ لوگ تمہارے دروازے پر آ کے تمہیں سلام کریں. یہ اتنی بڑی نعمت. اس کے بعد
کہا مولا سب کرتا ہوں لیکن پریشان ہوں. اچھا امام کو کیا کرنا چاہیے؟ بولے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نمبر آئے مولا کے پاس، اور آنے کے بعد عمر کا مولا حالات میں خراب ہے، کچھ چاہیے. مولا نے ایک سونے کی اینٹ اٹھائی، چاہیے لے. مولا اتنا لے جاؤ. صحابی نے توڑی، ایک ٹکڑا اٹھایا، باقی چھوڑ. انہوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ پورا لے جانا چاہیے تھا. کہا مولا جن کے پاس ایسے نہ ہو وہ پورا لے جائیں، جن کے پاس ایسے نہ ہو وہ پورا لے جائیں. ہم کو تو جب ضرورت ہوگی آپ کے پاس آ جاؤں. تو کیا ایک لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے رک سکتا رہے آپ؟ تو ایسے نہیں آپ. تو یہ ان کا بیٹا، اس لیے میں نے ساتھی یہ ان کا بیٹا چاہتا تو جو چاہتا دے دیتا. جاؤ لے جاؤ. لیکن کیا کہا جملہ؟ اللہ اکبر. جانتے ہو کیا کہا؟ کہا مولا پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، اللہ کیوں ناراض ہو گیا؟ امام نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں؟ اچھا آپ بھی سن کے وہ حیرت ہو گئی ہوگی نا، یار یہاں تو بھوکے مر رہے ہیں، حالات برے ہیں، خودکشی کا معاملہ، بال بچے بھوکے، اور یہاں امام پوچھ رہے ہیں اما ابا کہاں؟ عقل میں آتی بات نہیں آتی. امام نے کہا تمہارے ماں باپ کہاں؟ بندہ اچھا خاصا تھا، گرا بے ہوش ہو گیا. اب جو ہوش میں آیا تو امام نے پوچھا کیا؟ کہا مولا جب سب کچھ تھا تب اما ابا نہیں تھے، اور آج کچھ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اما ابا کہاں ہیں؟ تو امام نے کہا جتنی آسانی سے یہ جملہ تو نے کہہ کہ تو گزر گیا ہے نا، میرے قریب سے دور ہو جا کہیں اللہ کا عذاب نہ دے. کتنی بڑی نعمت کا نام ماں باپ ہے. کہا مولا کا پھر اب جملہ سنیے جو روح قبض نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے دعا کرو، فلاں کے لیے دعا کرو. تو کہا پھر امام نے فرمایا کہ قیامت تک تیرے حالات ایسے رہیں جب تک کہ ماں باپ کا علم نہیں ہو. پیغمبر اسلام نے فرمایا ترچھی نظر سے مارنا گستاخی بہت دور کی بات. ترچھی نظر سے گھور کے دیکھنا، میری نظر میں ماں باپ کو گویا دیکھنا ملعون ہے، وہ لعنت شدہ ہے وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کی شان میں سے گستاخی کرتا. ان کی دعائیں لو، رزق انہی کے دروازے سے آتا، ان کی عزت کرو. اگر نعوذ باللہ یہ ذلیل ہو گئے تو اللہ تمہیں زندگی میں کبھی عزت دینے والا نہیں. ان کے لیے سال ثواب کرو. اگر یہ زندہ ہے تو بھی یہ تمہارے فائدے مند ہے، اگر یہ مر گئے تو بھی تمہیں فائدے مند ہے. اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں. اس نے کہا مولا اگر مر گئے ہیں تو کیا کروں؟ کہ یا صبر علی قبر، پھر بھی علاج وہی. کہا مولا اگر قبر کا پتہ نہیں ہے تو نشان بنا قبر پہ ماں باپ کا نام لکھ، اور پھر جا کے ادھر سورہ فاتحہ وہاں پڑھ. کہا مولا اگر زندہ ہے تو میں ڈھونڈ کے لا. جب تک ان کے علم کا پتہ نہیں ہوگا، جب تک پتہ نہیں ہوگا کہاں ہے وہ، تب تک تیری مشکل حل نہیں ہوگی. لے ہو چھٹا امام فرما. کہا مولا پھر کا پتہ لگا کہاں ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بیویوں کے کہنے پر ماں باپ کو نہ چھوڑ. ہاں یہ تو ہمارے یہاں کی رسم چلی آ رہی ہے نا، یہ نہ ناراض ہو وہ ناراض ہوتے ہو جائے. ایک جملہ کہوں شاید سخت ہو لیکن کہہ دے گا. جملہ کہوں شاید یہی وجہ تھی، چیلنج کے ساتھ کیمرے کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بیویوں کا 4 اہتمام کیا، ماں باپ اکیلے رکھے. اللہ سلامات پڑھے محمد علیہ مطلب نہیں رکھا ماں باپ کا. یہ نہیں کہا کہ یہ اما پاپا نہیں تو وہ اما پاپا ہو جائیں. ایک مثال دوں آپ کو سامنے، خدا نہ کرے کوئی لاولد نہ ہو، اللہ مولا اصغر کے صدقے میں سب کو صاحب اولاد بنائے، ہے نا. لیکن اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گود لیتے ہیں. وہ لوگ لیتے نہیں لیتے. اب گود لینے میں راشن کارڈ پر نام، سنو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، آدھار کارڈ پہ نام، بینک پہ نام، سارے ڈاکومنٹ پہ نام،
نام تو تم نے کروا لیا, بیٹا تمہارا وہ ہو گیا, نکاح کے ٹائم کیا کرو گے؟ ارے بولا تو مجھے بھائی, میت کے ٹائم کیا کرو گے؟ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اصلی باپ چاہیے, نقلی باپ کام نہیں کرتا. یہاں پر اصلی باپ چاہیے ورنہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. تو شریعت نے کہا جب اصلی باپ کے بغیر تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. عزیزہ نے مطلب غور کر رہے ہیں آج حالات کیا ہیں. اچھا اس کے بعد چلیے ہمیں انہیں سے پوچھ لیا, انہوں نے کہا یہ جو کیا کریں, کچھ مجبوریاں ہیں اور بچوں کو پڑھانا ہے, اس لیے پردیس میں رہنا ضروری ہے, یہ ہے وہ ہے. پڑھا بہت اچھی بات, ماں باپ کا بھی لحاظ رکھو, بچوں کو بھی پڑھاؤ, اللہ تمہارے بچوں کو جو ہے وہ پروان چڑھائے گا. لیکن جس بچوں کو آپ زمزم پلا کے پال رہے ہو, کربلا خدا جانا نصیب کرے آپ کا, مولا عباس کی قبر سے پانی لائیے آپ, نجف جائیے امام حسن کے کنویں سے پانی لائیے آپ, مدینہ جائیے شہزادی کے ہاں سے لائیے اور بچے کو ملائیے آپ. توجہ ہے جملے پر, اور پھر بھی بچے پر کوئی اثر نہ ہو. وجہ کیا؟ اس لیے کہ جس نے تم کو پالا ہے وہ تم اسے بھول گئے. امام فرماتے ہیں کہ تمہیں ہمارے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حالات تمہارے اچھے ہیں تو بہت اچھی بات, لیکن اگر تم زیادہ پریشان ہو, نہیں آ سکتے ہو میرے یہاں, تو میں تمہارے یہاں آؤں گا. سنیے آپ نے, میں تمہارے یہاں آؤں گا. مولا آپ کیسے آؤ گے؟ کہ ان ماں باپوں کا لحاظ رکھو, میں تمہاری عیادت کو کھولا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس سے بڑا کوئی بندہ نہیں. امام نے فرمایا کہاں ماں باپ؟ حالات کتنے خراب. آج آپ نے سنا ہوگا, حالات دیکھیں آپ, اپنے محلے میں دیکھیں, اپنے وطن میں دیکھیں, اپنی بستی میں دیکھیں, کوئی ضعیف پریشان تو نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر والوں کو ٹوکیں آپ. ورنہ آپ نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا مسجد میں, دیکھیں وہاں پاڑے میں چندہ لگ رہا, کہہ رہے 10,000 روپیہ میرا نہیں, سنا نہیں, کہہ رہے 50 بوری میری طرف سے لکھ لو. اور پتہ چلا دوسرے دن یہ پتہ چلا کہ فلاں کا باپ فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. بہت پریشان بنتا ہے, بہت زیادہ غربت زدہ, اس کی مدد کرو. یہ وہی 50 بوری والے سیمنٹ کا بیٹا ہے, باپ ہے. اللہ یہ سیمنٹ قبول کرے گا؟ بتاؤ نا مجھے. تمہارے منہ پر رونے بیچا پھینک دے گا. جس نے تمہیں سیمنٹ کے لائق بنایا ہے اسے ہی بھول گیا تم. امام فرماتے ہیں جاؤ, ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے. کہا یذهبون الی امہ. امام فرماتے ہیں اگر ماں زندہ ہے, باپ دنیا سے چلا گیا ہے, تو ماں کی گود میں سر رکھ, اللہ تجھے وہ نعمت دے گا جو کائنات میں نہیں دے گا. کہتا اب امام نے پوچھا, نماز پڑھتا نہیں پڑھتا؟ کہا مولا نماز تو پڑھتا ہوں. تو کہا مولا کیا کیسے جاؤں ماں کی بارگاہ میں, باپ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں, کیونکہ اب وہ چہرہ ہی نہیں رہا. امام فرماتے نماز پڑھتا؟ کہا ہاں مولا نماز پڑھتا ہوں. کہا جس سے سفتے میں جاتا ہے نا, اور جمعے کے دن کہتا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, ایسا نہیں کہتا جمعے کے دن؟ کہا ہاں مولا کہتا ہوں. کہا اللہ جانتا ہے کہ تیرا گناہ کیا ہے, لیکن مسجد سے باہر نہیں نکالتا. عوام کو پتا چلتا ہے تو عوام تیرا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتے, اس لائق نہیں کہ تو مسجد میں آ. لیکن اللہ ستار العیوب ہے, اللہ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. تو جیسے اللہ اپنے بندوں کو مسجد سے نہیں نکالتا, چاہے جتنا گناہگار بیٹا ہو, ماں باپ اپنے منطقے سے کبھی اسے باہر نہیں کرتے. وہی سے ہے ماں باپ. ان کے منزلوں کو پہچانو, ان کے کردار کو پہچانو, ان کو پہچان. آپ یقین جانے کبھی آپ کے حالات برے نہیں ہوں گے, لیکن ان کو پہچان لیں. اگر ان کو آپ نے نہیں پہچانا تو پھر ساری عبادت کرنے کا کوئی ہدف نہیں. جب ایک ماں باپ کے ناراضگی میں اللہ ہماری شفاعت نہیں کروائے, وجہ اس کے بعد تاریخ چلے. اس کو عزت پیاری نہیں, اس کو شہرت کی ضرورت نہیں, اس کو اپنے نام و نمود کی ضرورت نہیں, لیکن سب کا ماں حسن ماں باپ. بندہ پیغمبر کی بارگاہ میں ہے, یا نبی اللہ روح نہیں کمزوری, کیا کریں ہم لوگ, پریشان ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. پورا مدینہ بارگاہ نبوت میں آ گیا. اے نبی اللہ, اے اللہ کے رسول, اے حبیب, اے رحمت للعالمین,
ہم لوگ پریشان ہیں، دعا کر کے تھک گئے، پوری مسجد پریشان ہے، پورا محلہ پریشان ہے، سارے عرب پریشان ہے، کیا ہوا؟ اس کی روح قبض نہیں ہے. آپ کی بارگاہ میں لے کے آئے، پیغمبر نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، اَيْنَ هَٰذِهِ أُمُّهُ وَأَيْنَ هَٰذَا أَبُوهُ. اس کے ماں باپ کا ان لوگوں کو حیرت ہے، پروردگار یہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین ہے آپ. اللہ ان بیٹوں کو سلامت رکھے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو یاد رکھتے. اللہ ان کی کمائیوں میں برکت دے جو زندگی میں اپنے والدین کو ہاتھوں ہاتھ لیے رہتے. اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. میں پھر آپ سے ایک جملہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ چاہے جتنی محنت کرو، اگر یہ راضی نہیں ہے تو ساری محنت رائے گا چلی جائے. پیغمبر نے پوچھا اَيْنَ هَٰذِهِ أُمُّهُ وَأَيْنَ هَٰذَا أَبُوهُ. ماں باپ کا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی اللہ یہ مر رہا ہے بیچارہ، آپ اس کو شفا دینے کے بجائے ماں باپ پوچھ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا قیامت تک یہ اسی حالت میں رہے گا جب تک ماں باپ نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر مجبور یہ پتہ لگا کہ پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا وہ عرب کا ماحول، اس عربستان میں کئی دیہات میں ماں باپ رہتے ہیں. تو پیغمبر نے ایک شرط اور لگائی تھی کہ اگر جب ماں باپ کا پتہ چل جائے کہ زندہ ہے اور کہاں ہے تو مجھے آ کے بتانا. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ پتہ چل گیا فلاں بستی میں فلاں گاؤں میں ماں باپ رہتے ہیں. تو پیغمبر نے کہا اب تیاری کرو، کائنات کا ولی ماں باپ کو لینے جائے گا. بات سمجھ آئی یا نہیں جو میں نے جملہ روک کے کہا ہے آپ کی زمین کو بیدار کرنے کے لیے؟ اے نبی اللہ کہہ دیتے وہ لوگ لے کے ماں باپ کو چلے جاتے، آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز نبوت آئی نادان تجھے پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ ہی ایک ایسی ذات ہے جن کو لینے کے لیے نبوت خود دروازوں پر آتا ہے. پیغمبر نے کہا نہیں، انہیں لینے اکیلے نہ جانا ورنہ توہین ماں باپ ہو جائے گا، میں خود چلوں گا. پیغمبر آئے جب الباب کیا، دروازہ کھلا، ضعیف ماں باپ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد پوچھا نبی اللہ خیریت آپ آئے؟ کہا اگر لفظ ماں باپ آپ سے جڑا نہ ہوتا تو نبوت نہ آتی. عزیزان محترم غور کریں، فکر کریں، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے اور وہ اللہ کربت جنت نصیب فرمائے. بچوں کی کمائی میں اللہ برکت دے، تمام متعلقین کو اللہ صبر عطا فرمائے. لیکن عزیزوں یاد رکھو چونکہ تعمیر وقت میں گنجائش نہیں ہے، عزیزوں بس اتنا جان لیں کہ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے. اس سے بڑی دنیا میں نعمت نہیں ہو سکتی. ایک بندہ اللہ کرے آپ کو اللہ ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک دعا ضرور کیا کرو، یہ اللہ کی سعادت میں رکھنا، کوشش کرنا کہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو حج و زیارت میں پہنچے. کوشش کرنا تیری بارگاہ تیری جنت میں اپنے ماں باپ کو. ہمارے یہاں تو ایک نئی رسم چلی ہے نا، میں بہت سخت بولتا ہوں اس مسئلے میں. بات تو بات ہوتا ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے ماں باپ. صاحبزادے صاحب ملے کے بعد میں نے پوچھا، ایک صاحب ملے، میں نے پوچھا صاحبزادے کا انٹر زور ہو تو 40 میں گئے ہیں، ٹارگیٹ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہمارا آپ کے یہاں 40 میں گئے؟ بولے ہاں. اللہ بچے کی 40 قبول کرے، اللہ سب کو 40 کی دعوت نصیب فرمائے، ہے یا نہیں؟ لیکن ایک جملہ میں نے پلٹ کے پوچھا جب صاحبزادے آئے اور آنے کے بعد میں نے صاحبزادے سے سلام پڑھے محمد مل جل کے سلام پڑھے محمد میں نے ایک ہی جملہ پوچھا جو باپ 40 پر بچے کو بیچ کے اتنا خوش تھا کہ جو ملتا تھا میرا بچہ 40 پہ ہے، میرا بچہ 40 پہ ہے، میرا بچہ 40 پہ ہے، میرا بچہ 1000 پہ ہے. میں نے اس بچے سے جب وہ ملا اس کو مبارکباد دی. بعد میں دیکھا اس کے کان میں نے پوچھا، میں نے لال کہاں تھے؟ کہ مولا 40 میں گیا تھا مولانا. میں نے کہا مولا تمہاری 40 قبول کریں. کان میں نے چبھتا جملہ کہہ رہا ہوں، احساس ہو تو بولنا. میں نے ایک جملہ خالی کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ بوڑھے باپ کو کتنی مرتبہ 40 کہے گا؟ بتاؤ بوڑھی ماں کتنی مرتبہ 40 پڑھے؟ 40 پر زیارت پر انہیں لے جاؤ، حسین تمہاری زیارت کو خود آئیں گے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. خود آئیں گے حسین. مولا متقیان کا مجاور، نجف اشرف مولا متقیان کے حرم کا مجاور جو روز مسجد صحرا جاتا، شب جمعہ شب بدھ دونوں روایت ہے کہ امام کا ظہور ہوتا ہے،
امام آتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لوگ اپنی باتیں امام سے رکھتے ہیں. یہ روایت میں ہے. انشاءاللہ ہمارا بھی جو ہے وہ علم اور ہمارا بصارت ہماری اور ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم بھی امام سے مل کے اپنی بات کر سکیں. سمجھے؟ اب بہرحال یہ روایتوں میں کہ امام کا ضرور ہوتا ہے. وہ بندہ جو مولا متقیان کے حرم کا خادم، وہ ہر شب جمعہ مسجد سہلا جاتا ہے. ایک دن اسے دیر ہو گئی، جملہ بس، اس کے بعد ختم ہو گئی، دیر ہو گئی. بھئی اس سے بڑی فضیلت ہوگی، اس سے زیادہ ماں باپ کی اہمیت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. مولا متقیان کے مقابلے میں ماں باپ کی چیز کچھ نہیں. خود مولا متقیان کے حرم کا خادم، اس سے بڑی اور شفاعت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ جانتے کیا کیا؟ روز جاتا مسجد سے، ایک دن دیر ہو گئی، اکیلے نکلا، رات ہو گئی، تھوڑی دور پہنچا، اچانک دیکھا ایک سوار بلند ہوا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس کے پاس جا رہا ہوں وہ دلوں پر راز کرتا ہے، آپ سے بتانے کی ضرورت نہیں. سن لیا آپ نے؟ مولا متقیان کے حرم کا خادم ہے، اس سے بڑی فضیلت اور نہیں ہوتی. کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جہاں کا ارادہ ہے وہ نیتوں کا مالک ہے، آپ سے بتانے کی ضرورت نہیں. آنے والا کتنا خوش ہوگا کہ کیا عقیدت ہے اس کی. آنے والے نے پوچھا کہ جا تو رہے ہو، لمبا سفر ہے، رات ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے آج دیر سے جا رہے ہو؟ ملک نے اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ میں پہلے جاتا تھا؟ اس نے پوچھا کیسے پتا آپ کو کہ میں پہلے جاتا تھا؟ آج رات ہو گئی. کہاں رات ہو گئی؟ کیا ڈرنا نہیں؟ کیا ڈرنے کی ضرورت نہیں. اچھا کھانے کے لیے راستے میں کچھ رکھا ہے تم نے؟ نہیں میں نے کھانے کے لیے تو کچھ لیا نہیں، میں پہنچ جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد جہاں مجھے پہنچنا ہے. آنے والے نے کہا ذرا جیب میں ہاتھ ڈال. اس زمانے کی اعلیٰ قسم کی کھجوریں جس کا پورے دنیا میں بزنس ہوتا تھا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کھجوروں سے جیب بھرا ہوا، رکھا نہیں تھا. پھر بھی معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو اپنے وقت کا کام نہیں کرتے. رکھا نہیں، دیکھا ٹھیک کوئی بات نہیں. ہر ایک سوال کا جواب مجھے دے دو بس. کہا کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ آج دیر کیوں ہوئی ہے؟ شیر خدا کے حرم کا خادم ہے، اس سے بڑی فضیلت اور چاہیے؟ کہا یہ بتاؤ دیر کیوں ہوئی؟ کہا ہو گئی، بس جانے دیجیے، مجھے اپنے کام پہ جانا، جہاں جانا مجھے بنا ہو دیر. کہا نہیں بتاؤ کیا دیر وجہ کیا ہو؟ کہا اصل میں ہوا یہ کہ روز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد سہلا جاتا ہوں، روز جاتا ہوں. آج دیر اس لیے ہوئی، مجبور اس لیے ہوا، پریشان اس لیے ہوا کہ گھر میں تھوڑا کام تھا. کام کیا تھا؟ کام میرے ماں باپ ضعیف ہیں. جملہ سنا؟ کون آیا یہ آپ تصور کریں. وہ پوچھ رہا ہے دیر کیوں ہوئی مسجد سہلا جانے. روزہ کیوں جاتے ہو؟ سنا 40 دن کے بعد امام سے ملاقات ہو، امام سے ملنے جاتا ہوں. تو کہا پھر ناگا کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا اگر ناگا کر لیتا، کہتا بندہ خدا اگر ناگا کر لیتا تو ظاہر بات 40 راتیں میری بیکار ہو جاتی. آئے ہائے کاش اسے یہ کون بتائے کہ جو تجھ سے پوچھ رہا ہے وہی وقت کا امام. احمد پوچھا کہ بتاؤ کہ دیر کیوں ہوئی؟ نہ آتا؟ کہا نہیں آنا تو ضروری تھا. دیر کیوں ہوئی؟ کہا میرے ماں باپ ضعیف ہیں، آج خدمت کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. نجف اشرف مولا متقیان کے حرم کا خادم، مجھے دیر ہو گئی، ماں باپ ضعیف ہیں، خدمت کرنے میں دیر ہو گئی، اس لیے جو ہے میں لیٹ ہو گیا. جانتے والے نے کیا کہا آج کے بعد مجھے مسجد سہلا جانے کی ضرورت نہیں. کہا آپ کون ہوتے مجھے منع کرنے والے؟ اللہ اکبر. کہا آج سے مسجد سہلا جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ چہرے سے نقاب پڑتی، وقت کا امام تیرے سامنے کھڑا. کہا مولا آپ؟ کہا کل سے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس رہنا، وقت کا امام تیری زیارت کو خود آئے گا. پہچان لیا آپ نے عظمت ماں باپ؟ دنیا کی عبادت ایک طرف، انہیں خوش رکھو، اللہ تمہیں دنیا کا بہترین انسان بنا دے گا. لیکن اتنا یاد رکھنا
اگر انہیں گلے نہیں لگایا سب کچھ اللہ تمہیں دے دے گا، لیکن عزت اور شہرت تمہیں نہیں دے گا، ایسا دنیا میں ذلیل کرے گا کہ تم سب چھپانے کے لائق نہیں ہے۔ ماں باپ اتنی بڑی نعمت کا نام، ایک مزاجی ماں باپ کی خدمت کا یہ عالم ہے۔ تو اس سے پوچھو، چوتھے ماں فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتا، بس میں نے رب کے مسائل کے لیے چنا تھا۔ پوچھا مولا کیوں، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ کہا مجھے اپنے بابا اپنے ماما سے ڈر لگتا ہے، ممکن ہے جس لقمے پر میرے بابا کی نظر ہو اور اس سے پہلے میں کھا لوں، روز میں شرمگاہ مجھ سے پوچھے گا سجاد کیا جواب دے؟ یہ زدارو جس امام نے یہ فضیلت بیان کی ہو، کبھی پوچھا کہ اس نے اپنے بابا کا لاشا کیسے دیکھا ہوگا؟ جس نے یہ احترام بتایا ہو ماں باپ کا، تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ جناب زینب نے سجاد سے پہلا مسئلہ جو ہمیں غریبہ پوچھا تھا، پہلی رات آئی ہے، خیمے جل گئے، اس کے بعد پہلا مسئلہ پوچھا تو سجاد مولا سجاد کی آنکھیں بند تھی۔ جب آنکھیں بند تھی نا تو ایک مرتبہ شہزادی نے سجاد کو جھجوڑ کے ایک جملہ کہا، سجاد تجھ سے پہلا مسئلہ پوچھ رہی ہوں، تیری امامت میں آنکھ بند کر کے مسئلہ نہ بتا، سن سکو گیا، آنکھ کھول کے مسئلہ بتا۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، اماں پہلی بار تجھے پہ چادر دیکھا، برداشت کرنا بہت کرے، فکر کرے، خدا پر روح کو بڑی رحمت کرے۔ بڑی شان و شوکت سے وطن میں جنازہ اٹھا، بڑی شان و شوکت سے بچے کا جنازہ اٹھا، آپ لوگوں نے پورا جو ہے متعاون فرمایا، سارے بات جمع تھے، لیکن باپ کے جانے کے بعد کہیں سنا ہے کہ تماچے لگائے جاتے ہیں؟ باپ کے جانے کے بعد کہیں سنا ہو کہ بیڑیاں اور کڑیاں بھی ڈھل جاتی ہو؟ لیکن ابھی تو بس ایک رواج کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں جملہ لکھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد تاریخ جملہ لکھتی ہے کہ جب فوج اشیاء سب ڈوب چکی، کچھ نہ بچا، تو ایک شخص خیمے کی طرف پڑھا، اللہ وہ منظر کسی کو نہ دکھا۔ مرحوم کی بیٹیوں کو غصہ، جانتے ہو کیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بندہ اس منزل کی طرف پڑھا جہاں چلی ہوئی تناظر تھی، پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، اچانک 3.5 سال کی بچی نے قریب پہنچا کہ بچی گھر سے پس پشت پیچھے بڑھنے لگی، اور جب بچی پڑھتے پڑھتے حد ختم ہو گئی، وہ چلی ہوئی کنار سکینہ کے پشت سے ٹکرائی، بچی پلٹ کے کہتی آگے نہ بڑھنا زہرا کی بیٹی ہو، آگے نہ بڑھنا، اب آگے نہ بڑھنا۔ ایک مرتبہ وہ بندہ کہتا ٹھیک ہے میں آگے نہیں بڑھوں گا، لیکن اتنا بتا۔ کیا بتاؤں؟ جس کو جو ڈوبنا تھا سب ڈوب چکے۔ موجز نما کی بیٹی، مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں، موجز نما کی بیٹی زینب کی بھتیجی تھی، غیر معلمہ کی بیٹی تھی، جانتے ہو جیسے کہ سب کو سب مل گیا، تو رخسار سے کان سے لہو بہ رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رخسار پر رکھا، لاش حسین کی طرف نظر کر کے کہا بابا دعا کر سکینہ کے باریوں کی خیر میں۔ موجز نما کی بیٹی ایک جملہ کہا بابا کیوں آیا ہے تو میرے پاس؟ یہ بندے خدا کیا لینا چاہتا ہے؟ جس کو جو لوٹنا تو سب لوٹ چکے، میرے پاس کچھ بچا نہیں، میرے لشکر میرے ساتھی جا چکے، کہا کیا چاہے؟ کہا بس مجھے کچھ ہمارے غنیمت میں سے ملا نہیں، اے سکینہ مجھے تو جو بالیاں پہنی اسی دے دے۔ کہیں دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ باپ کا جنازہ اٹھا ہو لوگ تماچے لگا دے؟
یہی دنیا آج ہمارا 1400 سال کے بعد اسی بات کا تو رونا ہے. اے اللہ اگر ہمارے یہاں جنازہ ہوتا ہے تو عورتیں عورتوں کو گلے لگاتی ہیں, مرد مرد کو گلے لگاتے ہیں, جوان جوان کو ڈر لیتے ہیں, ہائے رے کربلا کی سکینہ, ہائے رے کربلا کا حسین بے کا زہرا کا لال, ادھر آواز آئی. یہ وادیاں مجھے دے دے اور جملہ سننا. ایک بات اتنا کہنا تھا کہ پلٹ کے سکینہ میں تھی ایشیا میں وادیاں تو تجھے میں کب کے دے دی تھی. اب اس وادی پہننے کا فائدہ کیا؟ جب میرا غازی نہ رہا, جب میرا اکبر نہ رہا, جب میرے خیمے جل گئے, جب میرے ششماہی کے گلے پتیر نہ گیا. ابھی گفتگو طویل ہوئی تھی کہ پلٹ کے ایک جملہ تھا, جملہ سننا, پلٹ کے ایک جملہ تھا. جانتے ہو کیا تھا؟ پلٹ کے کہا کہ شیما اپنی والیاں کیا مانا؟ تو شیما کہتا ہے سکینہ اتنی لمبی گفتگو نہ کر کہ میرے ساتھی مجھ سے پچھڑ جائیں, اب والی دے دے. تو سکینہ نے پلٹ کے جملہ تھا شیور اکبر پہ والیاں قربان اور محمد پہ والیاں قربان. شیور جب میرا اکبر نہ رہا اور محمد نہ رہے, میرا بابا نہ رہا, میرا خیمہ نہ رہا, میرا سب کچھ اجڑ گیا, والیاں کیا مانا؟ تو مردہ شیور گھڑیاں دے کے کہتا سکینہ تو اتنا دیر کیوں لگا رہی ہے؟ برداشت کر پاؤ گے دادارو. 3.5 سال کی بچی اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے شیور والیاں, والیوں کا مطلب نہیں ہے میں اتنی چھوٹی ہوں, بالی میرے بابا نے بنائی تھی, میں اتنی چھوٹی ہوں کہ مجھے بالی اتارنا نہیں آتا, بتا میں دوں تو کیسے دوں. ابھی اداداروں کربلا میں قیامت کا منظر تھا. ایک مرتبہ شیور نے ہاتھ مارا, ایک مرتبہ لبیں پھٹی, فرات کا رخ کر کے کہا اے چچا, یقین ہو گیا, یتیم ہو گئی. اللہ کسی کو اتنا خوف نہ دے. بس آخری منزل ہے عزادارو. تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت. ٹوٹا ہوا قافلہ آگے بڑھا, ایک بندے پر رکا, شیور تازیانہ لے کے آگے بڑھا, پڑھنے کے بعد سید سجاد سے کہتا سید سجاد تمہارے بابا کا ساتھ نہیں آگے بڑھا. سجاد آگے بڑھے, آواز دی بابا خیریت تو ہے. یہ بابا سر حسین سے آواز آئی میرے سینے پر سونے والی سکینہ قابلے سے بچڑ گئی. اچھا بابا. ایک مرتبہ ضرور لوگ تو شوق کی طرف آئے, آنے کے بعد اماں قابلے سے سکینہ بچڑ گئی. سنیے ماں باپ کتنی بڑی نعمت. واپس آئے, آنے کے بعد سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے دونوں بیویاں نکلی, مقتل کی طرف آئی. عباس سکینہ تو نہیں آئی. اے علی اکبر تیرے بابا کا سر نو کے نہنگا پر رو رہا ہے. اے آنا محمد, وہاں پریشان ہے بیٹا, اے لال کربلا سے جا رہی ہوں, میرا ماجھا نو کے نہنگے پر رو رہا ہے. کوئی آواز نہ آئی, پلٹ کے آ رہی تھی. بس آخری جملہ سنو, ماں باپ کتنی نعمت ہے. آخری پلٹ کے ماں آ رہی تھی. ایک مرتبہ دیکھا ایک سراہے پر ایک بوسیدہ نقاب پہنے ایک بیوی بیٹھی, جس کی گود میں سکینہ سو گئی. مجھے نہیں پتا یار اس جملے پر آپ کیسے ماتم کرو گے, کیسے گریا کرو گے. ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جو سکینہ باپ کے مرنے کے بعد آج تک نہیں سوئی ہے, جو سکینہ چچا کے جانے کے بعد آج تک نہیں سوئی ہے, اور اگر سو جاتی ہے اور پھر اٹھتی ہے, میں پوچھتی ہوں کہ سو کے چوک کے کیوں اٹھ جاتی ہے. جب مرتبہ پلٹ کے کہتی ہے اماں جیسے آگ لگتی ہے وہی شمت آدیانہ لے کے بڑھتا ہے. اماں کیا کروں, کیسے سو؟ وہ بچی اتنی گہری نیند کیسے سو گئے بڑے سکون کے ساتھ. مسائل پڑھنے کی چیز نہیں, پتہ نہیں کیسے ہوگے, کیسے پرساد ہوگے. ازادارو جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس علی کی بیٹی اس بیوی کے بعد بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہی بیوی اس کا باپ کربلا میں مارا گیا, کسی نے سہارا نہیں دیا. یہ اس غیرت دار چچا کی بھتیجی ہے جس کے چچا کا سر جو کہ نیزہ پر نہیں رکتا گھوڑے کی گردن پہ. فریاد سنو گے ماں, اے بیوی کیا کروں, میں لوگ کے جا رہی, میں عباس کی بہن, میں حسین کی بہن. بیوی تیرا یہ احسان زندگی بھر یاد رہے گا. ماں کیا ہوتی, جملہ سنو, باپ کیا ہوتا, تیرا یہ احسان زندگی بھر یاد رہے گا. جب کربلا میں کسی یتیم کو سہارا کسی نے نہیں دیا, تو نے میری سکینہ کو سہارا. بیوی
میرا احسان یاد رکھو. میں اپنے غازی سے کہوں گی, اپنے حسین سے کہوں گی, اپنے بابا سے کہوں گی, اس بیوی نے سہارا دیا. آخر وہ بھی تو کسی کی موت کو کب تک برداشت کرتی ہے انسان. جب یہ فریاد آگے بڑھی تو سسکتی ہوئی آواز آئی, زینب زمانے نے نہ پہچانا, نسل ڈھونڈے نہیں پہچانتے. کون ہے جو میرا نام لے رہی ہے؟ کون ہے جو مجھے نام سے بلا رہی ہے؟ زینب میں تیری تو پیاری ماں فاطمہ زہرا. بس مسائل سننا ستارو, کیا میں تیری تو پیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں؟ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اماں اس وقت کہاں تھی جب قاسم کے گلے کا خرچہ چل رہا. اے اماں, اب پتا چلا سکینہ سوئی کیسے. بس جملہ سننا ستارو, اب پتا چلا سکینہ سوئی کیسے. پوچھا بیٹا کیا بات؟ اماں جب سے اس کا بابا مارا گیا, میرا بھیا مارا گیا, یہ سونا بھول گئی, لیکن اماں اب پتا چلا کہ آپ کی گود میں یہ سوئی کیسے. کہا زینب کیوں؟ کہا جس گود میں اس کا بابا سوتا تھا, جس گود میں میرا حسین سوتا تھا, اس میں اگر نیند نہ آئے گی تو کہاں نیند آئے گی. مقتل میں کی ہوگا بتایا, شہزادی نے ہاتھوں سے روک کے کہا, اماں دین بچانے جا رہی, شریعت بچانے جا رہی, اسلام بچانے جا رہی. ماں باپ کی دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے. ماں باپ نے شام غریبہ وعدہ کیا ہے کہ بیٹا جو کوئی وقت پڑے گا تو مجھے بلانا, بابا کا وعدہ یاد. اے اماں مجھے پتا ہے جب میں بہت سخت مرحلے سے گزروں گی تو میرا بابا میرے پاس آئے گا, لیکن اے اماں تو بھی تو وہاں ہے, وہاں مصیبت میں کوئی گرفتار ہوگی تو بابا آ جائے گا. اے اماں چہرے کی زیارت کروا دے تاکہ کبھی مصیبت میں گرفتار ہوگی تو تیرے چہرے کی بدولت یہ سوچ کے گزر جاؤں گی میری ماں میرے ساتھ میں. اتنا جملہ کہنا تھا. شہزادی نے تڑپ کے کہا, زینب یہ ضد نہ کر, برداشت نہ کر پائے گی. تو نے اکبر کے جنازے کو برداشت کر لیا, لیکن ابھی تجھے منزلوں کو طے کرنا ہے. تو نے قاسم کے جنازے کو دیکھا, برداشت کر لیا. تو نے حسین کے جنازے کو دیکھنے کے بعد برداشت کیا, لیکن زینب ایک کام کر بیٹا. کیا گزر جا, برداشت نہ کر پائے گی. کہا نا اماں, بس ایک جملہ ہمارے بیٹی نے کہہ دیا. کہا اماں ٹھیک ہے, اگر چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تو نہ دکھائیے, لیکن اماں ایک بات سنیے. کہا آج پتا چلا کہ ماں کے لیے بیٹے کیا ہوتے ہیں یا ماں کے لیے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں. میں نے بابا سے وعدہ کیا, بابا نے کہا زینب پریشان نہ ہونا, جب بلائے گی میں آؤں گا. میرا بابا شام غریبہ بھی آیا تھا, آخری منزل پر بھی آئے گا, لیکن اماں آج پتا چلا کہ ماں باپ کے لیے بیٹیوں کا کیا رتبہ ہے, بیٹوں کا کیا رتبہ ہے. ایک مرتبہ شہزادی میں پریشان ہو کے کہا, اے زینب کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا جب آپ کا بندے کا پھل پدا ہوا تھا, لیکن بھائی نے کہا تھا اماں جب تک نہ بلائے گی تب تک نہ آؤں گا. اے اماں بھیا کے لیے بندے کا پھل ٹوٹا. جزاک اللہ میری منزل. اے اماں بھیا کے لیے بندے کا پھل ٹوٹا تھا, آخر میں بیٹی ہوں نا, اس لیے آپ نے چہرہ نہیں دکھایا. زینب اپنے آپ کو سنبھال. اب زینب نے سنبھالا, ان میں کوئی زوم نے بازو پکڑے. ایک مرتبہ ماں نے چہرے سے لگا بتایا, زینب نے دیکھا, اے اماں تیرے چہرے پر یہ تازہ خون کیسا ہے؟ آواز نہیں بیٹا, جب تیرے ماں جائے گلے پر خنجر چل رہا تھا, دکھیاری ماں سرحانے بیٹھی آن رہتا. رضم بقضاء الہی و تسلیم المشہر پروردگار حق واسطہ محمد آل محمد واسطہ پروردگار مرحومین کو جوال معصومین میں جگہ عطا فرما کے درجات میں اضافہ فرما آنے والے جس حق واسطہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے جن کے والدین موجود ہیں
ان سب کو جو ہے عمر عطا فرما معبود جن کے والدین کا سایہ سروں سے اٹھ چکا ہے ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما معبود کی طرح کا واسطہ بہو کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما آنے والے کی طرح کا واسطہ آل محمد کا واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ معبود ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما یہ پالنے والے زندگی کے بریائی کا واسطہ ہماری روزیوں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما پالنے والے تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ معبود ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما معبود کی طرح کا واسطہ آل محمد کا واسطہ پروردگار جہاں بھی مومنین و مومنات کی سالب و مکان و زمان و شہر و دیہات سے ہیں ان سب کی حفاظت فرما کہ اللہ سوائے اپنے اور اہل بیت کی کسی کا محتاج نہ بنا معبود تیری بارگاہ میں گزارش ہے اپیل ہے کہ معبود وہاں کے اہل بیت کے اتحاد پروردگار ہم سب کو ذوات مقدسہ خصوصاً کربلا معلیٰ کی زیارت کی توفیق عطا فرما پالنے والے کا واسطہ آل محمد کا واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر فرما جناب زینب جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما معبود اس مجلس کے اصلی وارث فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت حجت ظہور میں تحقیق فرما یہ آوان غلاموں میں حضرت شمار فرما آپ حضرات سے موجودہ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کے قرآن فرما کر مرحوم و مقبول مرحوم معشوق علی خان ابن وکیل محمد خان مرحوم عون و جعفر ابن معشوق علی سید ضمانت عباس مفتی نصیر افضل سید کی گروہ کو اتصال فرما اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ